یعنی اس طرح کا نہ ہو. لیکن ہم نے جب بات کی ان سے تفصیل تو کہتے ہیں مسلمان لوگوں کو چاہیے کہ چوڑی بنائیں تو جیسے دو تین ٹکڑوں میں کر دیں. خود انہوں نے سب کے سامنے ہم نے سوال کیا, انہوں نے جواب دیا کہ کچھ چاندی کا بیچ بیچ میں رکھیں اور کچھ سونے کا رکھیں تو نہیں حرام ہوگا, پورا سونے کا ہو گول چکر تو وہ حرام ہے. یہ کہتے تھے میرا خیال ہے کہ مسلمان اگر اس پر عمل کریں تو چوڑی بھی خوبصورت لگے گی. جی ماشاء اللہ. تو یہ ان کا کہنا ہے. لیکن عام علماء جیسے شوکانی وغیرہ ہیں اور دوسرے, انہوں نے کہا ہے کہ نہیں, اجماع ہے, کیونکہ پیارے رسول کے زمانے میں حضرت صحابیات پہنتی تھیں اور پھر بعد میں بھی صحابی لوگ اور ان کے گھر والے پہنتے تھے. اس وجہ سے انشاءاللہ جہاں تک میرا اپنا ہوا ہے اندازہ یا خیال کی حدیث کو دیکھتے ہوئے جائز ہے انشاءاللہ, وہ حرام نہیں ہے. صرف جو حرام کہتے ہیں تو وہی گول چکر والا, صرف پورا نہ ہو, گول معلق جس کو کہتے ہیں. جی شیخ, اور یہ کچھ نئے لڑکے اگر منہج میں آنا چاہتے ہیں جو عربک نہیں جانتے ہیں اور علماء سے بھی وہ ڈائریکٹ جا کے نہیں لے سکتے, وہ کچھ جاب کر رہے ہیں یا پھر اسٹوڈنٹ ہیں, تو انہیں مطلب کون سی کتابیں بولی جائے پڑھنے کے لیے جس سے وہ سمجھ سکے منہج کو؟ آپ دیکھیے کلام پاک کا ترجمہ انگریزی میں ہے جو یعنی وہاں سے چھپا ہے, کیا نام ہے, کمپلیکس, فیض کمپلیکس جو مدینے میں ہے اس سے وہ دیں. اور جیسے حدیث کی کتابیں ہیں, بلوغ المرام کا ترجمہ اگر ہے, اردو پڑھ رہے ہیں تو اس کا ترجمہ دیں, کیونکہ حدیث سے جو فقہ سیکھیں گے وہ زیادہ صحیح رہے گا. جی تو بلوغ المرام ہے, یا عام حدیث کی کتاب پڑھنی ہے تو ریاض الصالحین کا ترجمہ, یہ سب. لیکن ان کو زیادہ سے زیادہ کوشش ہونی چاہیے ان کے لیے خاص یہ کیا نام کیسٹ یا سی ڈی وغیرہ تیار کریں اور ان کو دیں نماز سکھانے کی, اور پھر دوسری کلام پاک کو سمجھنے کے, جو کم سے کم جو نمازوں میں پڑھتے ہیں ان صورتوں کا ترجمہ ہو کر کے سی ڈی کے ذریعے سے ان کو دیں, زیادہ مناسب رہے گا. اور اگر کتاب کی شکل میں ہو تو بھی صحیح ہے. جی اور شیخ, کچھ لوگ عقیدہ و منہج میں آنے کے بعد جیسے ایجپٹ وغیرہ میں چل رہا ہے یا پھر ورلڈ وار خروج وغیرہ, ان کا مطلب پرچار کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ اور بولتے ہیں. جب ہم بولتے ہیں کہ نہیں یہ خروج جو ہے علماؤں نے منع کیا ہے, یا پھر یہ جو بھی چیزیں پروٹیسٹ یا ڈیمونسٹریشن جو بھی کرتے ہیں تو اس میں ہمیں پڑھنا نہیں چاہیے, ہمیں مطلب کہ ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے اس میں. آپ کی بات بالکل صحیح, یہی سمجھانا چاہیے ان کو. جی تو وہ پھر ایسا فتنہ پھیلا ہوا ہے کہ مدخلی بول دیتے ہیں کہ نہیں مدخلی ہو, یہ وہ دکھتا ہے. ہاں تو یہ سب چیزیں غلط ہے. کہہ دو کہ دیکھو اللہ کے اس کی بات نہ بولو جس سے اللہ کے یہاں پکڑ ہو, اور جو چیز صحیح ہے وہ علماء الحمدللہ اللہ سے ڈرنے بڑے بڑے رہے ہیں جنہوں نے اس قسم کا فتویٰ دیا ہے. کیونکہ اگر روزانہ اس طرح کر کے اور ہنگامہ شروع کر دیں ہر ایک کے خلاف, ہر صدر کے خلاف, جی اور پھر تو ہمیشہ زندگی جو ہے امن کی بغیر گزرے گی, ہمیشہ جان کا خطرہ رہے گا. تو خروج والی بات کہہ دیجیے یہ حرام ہے. ہم لوگوں کو سے یہ چیزیں نہیں لینی چاہیے. اصل میں یہ جماعت اسلامی کے کچھ لوگ ہیں یا اخوانی جو ہیں, ان لوگوں کا یہی خیال ہے, اسی میں انہوں نے انور ان کو کیا نام ہے کیا کہتے ہیں اس کو مبارک کو ہٹانے کی کوشش کی, پھر اسی کے شکار وہ لوگ بھی ہوئے. پھر جی اب جو تیسرا آئے گا پھر بھی اسی طرح ہنگامہ کریں گے ہر ایک کے خلاف. اس راستے کو بند کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے جو سنت کا طریقہ ہے کہ یہ خروج غلط ہے, اس کو اصلاح کی کوشش کرو آہستہ آہستہ, اور ہر ایک اس میں نہ پڑے اور مظاہرہ میدان میں نکل کر کے یہ سب غیر شرعی سمجھائیے. لیکن کہتے ہیں مدخلی کہیے کہ تم لوگ مدخلی کا معنی کیا سمجھتے ہو, تقلید کرتے ہو, اس طرح سمجھائیے. تقلید کا معنی یہ ہے کہ سمجھنے کی بات تم لوگ کرتے ہو کہ کون چیز حق ہے یا کون جس کی چاہیے تم نے کہہ کے, اور مدخلی اور کیا نام ہے جامی بھی ایک چیز ہے نا. جی جامی جی یہ پوری دنیا میں اس وقت پھیلا رہے ہیں. خاص طور پہ یہی لوگ ہیں جماعت تبلیغی کے اور اخوانی جو ہیں مصر کے, یہ پھیلاتے ہیں پوری دنیا میں. ابھی میں فرانس میں تھا 3 ہفتہ پہلے, تو مجھ سے خود یہ سوال کیا گیا. جی جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. اور ایسے کئی لوگ ہیں مطلب سمجھتے ہیں, پھر بھی اگر انہیں بولیں کہ نیوز جو جیسے الجزیرہ اور پھر العربیہ وغیرہ جو ان آتھینٹک مطلب
فاسق ٹائپ کے نیوز پیپر ہیں جن پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے، تو ان کے بارے میں بھی بولیں کہ نیوز جو یہ لوگ پھیلاتے ہیں کچھ بھی، تو اس سے اچھا ہے کہ ہم جو معتبر علماء ہیں ان سے ڈائریکٹ رابطہ قائم کر کے پوچھ لیا جائے، ایڈوائس لے لیا جائے ان سے. تو ایسا لوگ پھیلاتے ہیں. یہی اصل نیوز والی بات تو ایک دم ہوائی اور حقیقت کو بدل کر کے وہ لوگ پیش کرتے ہیں، اور علماء لوگ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، خصوصاً سعودی عرب کے علماء انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ کسی مسلک کے ساتھ منسلک نہیں، نہ کوئی خاص فکر ہے، کیونکہ یہاں حکومت، اسلامی حکومت میں ہزار قسم کی جمعیتیں یا ہزار قسم کے افکار اور یعنی مکاتب فکر نہیں ہوتے ہیں. الحمدللہ وہ لوگ صحیح بات بتائیں گے، سعودی عرب کے علماء الحمدللہ خصوصی طور پر. تو آپ بتائیے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا وہ واقعی سمجھ لے گا. لیکن یہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو بادشاہ کے، ان کو بھی کہیں گے کہ شیخ بن باز بھی بادشاہ کے پیروکار تھے. جی ایسا بولتے ہیں اور ایسا پھیلاتے ہیں کہ علماء بک چکے ہیں، مطلب کہ ایسا اتنا پھیلاتے ہیں کہ علماء بک چکے ہیں. تو بول رہے ہیں کم وقت جو بھائی کہے اس طرح کی بات. اور ظاہر بات ہے ہمیشہ پیارے رسول کو بھی بہت کچھ کہا گیا تھا اس طرح کی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ معصوم تھے، تو سن کر کے اچھے انداز سے ان کا جواب دیا جائے. سمجھنے والے سمجھیں گے، لیکن جن کو نہیں سمجھ رہا ہے وہ یقیناً آپ کی مخالفت ہمیں. جی انشاءاللہ. اور ہمارے کچھ دوست بول رہے تھے جو بھی ہیں جو علماء سے لیتے ہیں، وہ بول رہے تھے دعا کرنے کے لیے. ہاں انشاءاللہ آپ ضرور دعا میں یاد رکھیے گا، اور آپ لوگوں کو اچھا رکھے. اور ضرور آپ لوگ تیار کر کے مشائخ سے پوچھیے. انشاءاللہ خود ہندوستان میں جیسے شیخ انیس الرحمان صاحب ہیں، آر کے ہیں، جی، اور ڈاکٹر سعید وغیرہ ہیں، یہ لوگ انشاءاللہ اچھا مشورہ، اچھا مسئلہ بتائیں گے آپ لوگوں کو. جی ڈاکٹر سعید سے آپ رہیں ضرور. جی ڈاکٹر شہید سے تو رابطہ قائم رہتا ہے، پھر سمیر بھائی سے بھی رہتا ہے، اور منہج کو ہم نے وہ لوگ منہج کا اور مطالعہ کرتے رہتے ہیں، مشائخ کے فتاوی دیکھتے رہتے ہیں. انشاءاللہ انہی سے پوچھ لینا کافی ہوگا، لیکن ادھر ادھر کے لوگوں سے پوچھنا صحیح نہیں رہے گا. دماغ میں ایک خلش ہوگی، ادھر ادھر مل کر کے تشویش ہوگی. اس وجہ سے مختلف لوگوں سے نہ پوچھیں، یا مختلف قسم کے افکار کے لوگوں سے. الحمدللہ سلفی علماء وہاں بھی اچھی بات بتائیں گے. جی. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے جتنی بھی ایڈوائس دی ہے میں ریکارڈنگ کر کے میں دوستوں کو دے سکتا ہوں. دے دیجیے انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. حق چیز ہے انشاءاللہ، حق جان کر کے ہم اس کو کہتے ہیں، اور وہ حق ہے انشاءاللہ. اس کے علاوہ جو باتیں کرتے ہیں لوگ مظاہرے کی اور خروج کی اور اس طرح کی غلط باتیں اڑانا، جو ہے یہ خود اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں باتوں کو لے کر کے فلاں ریڈیو نے یہ کہا اور فلاں ٹیلی ویژن نے یہ کہا، یہ سب چیز بھی منع ہے. جی اس کو پھیلانا غلط ہے. جی اللہ تعالیٰ خیر رکھے انشاءاللہ. یہ شیخ الفوزان کا ایک فتویٰ آیا تھا ابھی کہ الجزیرہ اور جیسے بھی نیوز چینل ہیں ان کو مطلب بند کرو، مطلب ان کی طرف دھیان بھی نہ دینا ہے اور انہیں نہ سننا ہے. ایسا بھی شیخ صحیح بات ہے. وہ لوگ جو ہے وہ لوگ بہت غلط باتیں کرتے ہیں اور حقائق کو بدل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اب سوریہ کے بارے میں کیا کیا حقائق ہیں اس کو بدل کر کے بہت کچھ الٹا سیدھا کرتے ہیں، اور اس پہ اثر ہے یہ بہت کچھ ادھر ادھر کے لوگوں کا. اللہ تعالیٰ بہرحال مسلمانوں کو صحیح راستہ دکھایا، اور ایک سلفی فکر کا آدمی ہی صحیح راستہ ان مسائل میں دکھا سکتا ہے انشاءاللہ. اور میں آپ کا نمبر یاد رکھیں گے آپ انشاءاللہ. آئیے میں اپنے دوستوں کا آپ کا نمبر دے سکتا ہوں، وہ کال کر کے آپ سے رابطہ قائم کریں. دے دیں انشاءاللہ دے دیں. اگر فوراً نہیں جواب دے سکے تو انشاءاللہ بعد میں ہم رنگ کریں گے، ان سے کہیے. جی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک شیخ. امان اللہ سمیم بھائی، اللہ تعالیٰ اچھا رکھے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.